بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6۔ کل ہم نے اپنا اسلامک اسٹڈیز کے سبق میں نماز کا سبق پڑھا، اس کے سوال جواب بھی ہو گئے۔ آج ہم اس سے آگے والا سبق پڑھیں گے، نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نماز جنازہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ دنیا کی ہر چیز نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، اسی طرح ہر جاندار کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ترجمہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نماز جنازہ، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ نماز باجماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسے شریعت میں نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لے تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی بھی ادا نہ کرے تو تمام لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو غسل دینا ضروری ہے۔ غسل کے بعد اسے سادہ عام سلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جسے کفن کہتے ہیں۔ مردوں کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ ہے کیا؟ یعنی جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہیں باجماعت یعنی جماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ اب سوال یہ کہ نماز جنازہ کیا فرض ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لے تو تمام مسلمانوں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب پر جو ہے اس کا گناہ ہوگا۔ اور فرض عین تو وہ ہے کہ ہر ایک کو لازمی وہ ادا کرنا ہے۔ اب جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کسی محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس بندے کی نماز جنازہ کے لیے اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی اس کو کہ نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا ہے نماز جنازہ، تو وہ سب کے لیے سب پہ جو ہے اس کا گناہ ہوگا۔ یعنی اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لے تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی بھی ادا نہ کرے تو تمام لوگ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو غسل دینا ضروری ہے۔ پھر غسل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو سفید انسلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کفن کہتے ہیں۔ اور مردوں اور عورتوں کے کفن میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ عورت کو جو کفن دی جاتی ہے اس میں 3 کپڑے، مرد کو جو کفن دی جاتی ہے اس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، اور جو عورت کو کفن دی جاتی ہے اس میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز جنازہ باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ لوگ صفیں باندھ کر امام کے پیچھے قبلہ رو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ایک ضروری بات یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، اور اس نماز میں 4 تکبیریں جو ہے کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔
ترجمہ: اے اللہ ہمارے زندوں کو، مردوں کو، حاضرین کو، غائب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو ہم میں سے موت دے اس کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اے اللہ ہمیں اس فوت ہونے والے کی اجر سے محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ یہ ہے نماز جنازہ کی دعا۔ اسلامی معاشرے میں نماز جنازہ کی اہمیت۔ نماز جنازہ کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ نماز جنازہ کو اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہیں، نیز دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کی دعا میں تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے، جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ نماز جنازہ میں شریک دوسرے مسلمانوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں عام نمازوں کی طرح مسلمان ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جس سے اسلامی معاشرے میں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے میں جو نماز جنازہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے بخشش کی، اور ایک دوسرے کے دکھ کا احساس ہوتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور جو امام کے پیچھے صفیں باندھتے ہیں تو اس سے اسلامی معاشرے میں ایک نظم و ضبط کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے، اس کی دعوت قبول کرے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس کے جنازے کے ساتھ چلے، یعنی اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ یہ بھی ہر مسلمان پر فوت ہونے والے کے حقوق میں سے ہوتا ہے۔ یہ ہے آج ہمارا سبق نماز جنازہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے اور اس میں جو آبجیکٹیوز ہے وہ اس کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ اوکے، جزاک اللہ۔